الہی إن كان الندم على الذنب توبة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء والحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویرفع المستضعفین ویدع المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین. سبحان الذی منہ خلقت العباد وإلیہ المعاد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء. تعذيبه المسيئين عدل وعفوه فضل. ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله سید المرسلین وخیر المبشرین والمنذرین وعلى آلہ الہداة المہدیین. من رکب سفینتہم نجا واہتدى ومن تخلف عنها ضل وغرق وہوى. اوصیکم عباد اللہ بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل متین وعروة وثقى. اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ الکریم وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واسأل من ارسلنا من قبلک من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون. صدق اللہ العلی العظیم. خطبہ اول کی ابتدا میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں. تقوی الہی کے سائے میں انسان کی زندگی خوبصورت ہوتی ہے اور پائیدار. جس کو ہمیشہ زندہ رہنا ہے اور جو ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے وہ تقوی الہی کو اختیار کرے. پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم اسے مرنے نہیں دیں گے، اسے ہم حیات طیبہ عطا کریں گے. لیکن عام طور پر انسان حیات کو، زندگی کو، لائف کو اسی دنیا تک محدود سمجھتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. اس دنیا کے بعد بھی ایک زندگی ہے جسے ہم برزخی زندگی کہتے ہیں. جو برزخ، مرنے کے بعد قبر والی زندگی کا تصور، کانسیپٹ ہمارے پاس موجود ہے. یہ قرآنی کانسیپٹ ہے. اور اس کے بعد قیامت کی زندگی جو لامحدود زندگی ہے، انلیمیٹڈ لائف ہے، تو وہاں کا تصور بھی قرآن مجید میں پایا جاتا ہے. یہی زندگی نہیں ہے جسے ہم لائف سمجھتے ہیں اور یہاں مرنے کے بعد سب کچھ ختم ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. زندگی در حقیقت مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے. یہ دنیا جہاں ہم رہ رہے ہیں، برزخ کی زندگی کو کمپیئر کریں گے تو یہ لیمیٹڈ دنیا ہے. اور آخرت کی دنیا سے اگر کمپیئر کریں گے قبر والی زندگی کو تو قبر والی زندگی لیمیٹڈ ہے. آخرت والی زندگی در حقیقت حقیقی زندگی ہے. جو ختم ہو جائے، جو مٹ جائے، وہ یہ زندگی ہے جو ختم ہو جاتی ہے، کیلکولیشن کے دائرے میں آتی ہے. یا ٹائم کی پابندی ہے، یا جگہ کی پابندی ہے. مرنے کے بعد ایسا نہیں ہے. ایک اور دوسری زندگی جو ہم تصور کرتے ہیں وہ صرف نام کی زندگی ہے. گھر میں رہنا، کام کرنا، چلنا پھرنا، اسے ہم زندگی سمجھتے ہیں. ہمیشہ یہ زندگی صرف وہ زندگی نہیں ہوتی ہے. ایک دوسرا تصور ہے زندگی کا، وہ زندگی کا تصور ہے انسان کے
بلیسنگس والی زندگی، انسان کے کام والی زندگی، انسان کی محنت والی زندگی، وہ زندگی بھی اس دنیا میں انسان دیکھ سکتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے لیکن ان کے بلیسنگس آج تک موجود ہیں، ان کو موت نہیں آئی ہے، ان کے صفات کو موت نہیں آئی، ان کے کاموں کو موت نہیں آئی۔ ہر لمحہ لوگ یاد کر رکھتے ہیں ان کو اور ان کا تذکرہ کرتے ہیں، وہ بھی ایک طرح کی زندگی ہے۔ کبھی کام کی زندگی ہے، جو کام کر جاتے ہیں، کام ان کو حیات دے جاتا ہے، اور کبھی کبھار ان کے بلیسنگس ہوتے ہیں، ان کی عطائیں ہوتی ہیں، ان کی عنایتیں ہوتی ہیں، ان کا معاشرے میں رہنا، اٹھنا بیٹھنا، اخلاقیات کے ساتھ، کردار کے ساتھ بھی ایک بہت خوبصورت زندگی ہے جس کا ہم انکار نہیں کر سکتے۔ لیکن افسوس کہ ہم کبھی کبھار جب لمیٹڈ لائف دنیا میں زندگی گزارتے ہیں تو ہمارا ذہن یہیں تک محدود رہ جاتا ہے، نہ اپنے بارے میں سوچتے ہیں موت کے بعد کیا ہونے والا ہے، اور نہ دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ موت کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ یہاں تک کہ ہم لوگ یا وہابیت کا جو تصور ہے آج کل کا، یا بعض مسلمانوں کا تصور ہے کہ بزرگان دین کے سلسلے میں، اہل بیت کے سلسلے میں، محمد و آل محمد کے سلسلے میں، یا انبیاء اور رسولوں کے سلسلے میں ایک نظریہ وہ قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد ان سے ہمارا رابطہ نہیں ہو سکتا، مرنے کے بعد وہ فنا ہو جاتے ہیں، مرنے کے بعد وہ مٹ جاتے ہیں۔ کیا یہ تصور صحیح ہے؟ کیا یہ عقیدہ اور یہ نظریہ صحیح ہے؟ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ جب بات احادیث کی کرتے ہیں تو احادیث میں ڈاؤٹس کریٹ کرتے ہیں، راوی پہ ڈاؤٹ ہوتا ہے، کبھی کبھار نقل کرنے والوں پہ ڈاؤٹ ہوتا ہے، یہاں تک کہا جاتا ہے یہ علماء کا کھیل ہے جو انہوں نے کھیلا ہے یا کھیلتے چلے جا رہے ہیں۔ قرآن مجید سے دلیلیں مانگتے ہیں کہ حیات کا تصور قرآن مجید میں ہے کہ نہیں ہے، اہل محمد و آل محمد کی زندگی کا تصور، انبیاء کی زندگی کا تصور کیا قرآن مجید میں موجود ہے یا نہیں ہے۔ اس پر ہمارے علماء نے کافی کام کیا ہے۔ میرے دوستوں سے، میرے نوجوانوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ کتاب پڑھنے کی کوشش کریں، دینی کتابیں جو لکھی گئی ہیں، جو جوابات بعض اہل سنت کے نظریات کے خلاف دیے گئے ہیں، جس پر ہمارے علماء نے بہت محنت کی ہے، ان کتابوں کی طرف مراجعہ کریں، جائیں پڑھیں۔ کاپی پیسٹ میں بہت چیزیں آسان ہو جاتی ہیں کہ انسان کسی نظریہ کو لے اور اس کو پیسٹ کر دے، کہے کہ میرا بھی نظریہ یہی اچھا لگ رہا ہے۔ کچھ چیزیں اچھی لگتی ہیں، ہر اچھی چیز ہماری اپنی نہیں ہوتی ہے اور ہمارے فائدے کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ کاغذی پھولوں سے کبھی خوشبو نہیں آتی ہے، جو کاغذ کے پھول ہوتے ہیں اس میں دیکھنے میں تو اچھے لگتے ہیں لیکن کبھی انسان کو خوشبو نہیں ملتی ہے۔ حقیقت تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ میں لمیٹڈ ٹائم میں صرف آیتوں کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ آیتیں سبب بنے ہمارے لیے کہ ہم تھوڑا اسٹڈی کریں، اپنی زندگی میں، اپنے لائف میں ایک وعدہ کریں اللہ کی بارگاہ میں کہ ہم ایک تفسیر کا مطالعہ کریں گے، قرآن مجید کی تفسیر کا مطالعہ کریں گے، اول سے لے کر آخر تک ایک مرتبہ کسی نہ کسی تفسیر کا مطالعہ کریں۔ انسان کے ذہن کے دریچے اور ونڈوز اوپن ہو جاتے ہیں، انسان سوچنے لگتا ہے، محنت کرنا لگتا ہے۔ ایک تفسیر کا مطالعہ انسان کرے، اللہ کی بارگاہ میں وعدہ کرے۔ 20 جلد کتابیں ہمارے پاس تفسیر کی ہیں، 15 جلد ہیں، مختصر بھی کیا ہوا ہے، بریف آؤٹ بھی کیا ہوا ہے تفاسیر کا، ان کا انسان مطالعہ کرے، بہت سارے فائدے ہوتے ہیں۔ تاریخ بھی تفسیر میں ہے، ہسٹری بھی تفسیر میں آپ کو ملے گی، فلسفی بھی ملے گی، اخلاقیات بھی ملیں گے، اور بہت سارے ہمارے عقیدے کے جواب بھی مل جائیں گے۔ پہلی آیت جو پیغمبر اسلام کے سلسلے میں ہے، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں سورہ زخرف آیت نمبر 45 میں، پروردگار حکم دیتا ہے اپنے پیغمبر اسلام سے کہ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا۔ اے رسول، توحید کے بارے میں جاننا چاہتے ہو، انبیاء نے کیا پیغام دیا ہے دنیا والوں کو یہ جاننا چاہتے ہو، تو جاؤ رسولوں سے سوال کرو۔ ہمارے آخری نبی کو پروردگار حکم دے رہا ہے رسولوں سے سوال کرو۔ اب سوال کن سے کیا جاتا ہے؟ سوال مردے سے ہوتا ہے یا سوال زندے سے ہوتا ہے؟ تم سوال کرو۔ وَاسْأَلْ کلیئر آیہ کریمہ ہے، انبیاء کی حیات پر دلالت کرتی ہے۔ وہ کون سی حیات ہے ہمارے لیے ممکن ہے سمجھنا دشوار ہو، اس لیے کہ جب تک کوئی مرتا نہیں ہے برزخ کے بارے میں جانتا نہیں ہے۔ افسوس یہ ہے کہ، یا افسوس کہوں یا مشکل یہ ہے کہ جو جاتا ہے وہ واپس آتا بھی نہیں ہے کہ ہمیں بتائے کہ وہاں کی زندگی کا تصور کیسا ہے، لائف کا تصور کیسا ہے۔ جب تک جائیں گے نہیں، جانیں گے نہیں، جو جاتا ہے وہ واپس آ کر ہمیں بتاتا بھی نہیں ہے۔ لیکن ایک تصور ہے لائف کا، لائف کا تصور اس دنیا کی زندگی کے علاوہ ایک زندگی۔ وَاسْأَلْ ان سے سوال کرو، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ جتنے رسولوں کو ہم نے بھیجا ہے ان سے سوال کرو، پوچھو۔
اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، کہ ہم نے جو پیغام ان کا جو تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف انہوں نے بلایا ہے، کسی اور کی طرف انہوں نے دعوت دی ہے، کسی اور کی انہوں نے عبادت کی ہے، ان سے سوال کرو۔ بعض اہل سنت کے علماء نے کہا اس کی تفسیر میں، دیکھیے کبھی کبھار ہم کہتے ہیں ہمیں قرآن سے الگ نہیں جانا چاہیے، لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ بھی تفسیر کی طرف جاتے ہیں، وسل کا معنی کیا ہے، سوال کا معنی کیا ہے۔ بعض اہل سنت کے کامنٹیٹرز کہتے ہیں وسل کا مطلب ہے معراج۔ پیغمبر اسلام جب معراج پر گئے تھے تو پروردگار عالم نے رسول سے کہا اب ان نبیوں سے سوال کرو کہ ان کا پیغام توحید کیا تھا، تو ہمارا جواب یہی ہے، ہم بھی تو یہی چاہتے ہیں، چاہے وہ معراج کی زندگی ہو یا زمین کی زندگی ہو، اس زندگی کے علاوہ بھی تو کوئی زندگی ہے۔ وہاں پر انبیاء مردہ نہیں پڑے تھے، نعوذ باللہ، جو پیغمبر سوال کر رہے ہیں ان سے، وہاں پر بھی تو انبیاء، اگر معراج کی شب بھی اگر لے لیا جائے تو انبیاء زندہ تھے جو پیغمبر اسلام ان سے سوال کر رہے ہیں۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، ایک تو عمومی پیغمبروں کے لیے نہیں، حتیٰ حضرت موسیٰ کے بارے پیغمبر اسلام کو حکم دیتا پروردگار عالم، حضرت موسیٰ سے سوال کرو، ان سے ملاقات کرو۔ ایک ہے سوال کرو، ایک ہے ملاقات کرو، میٹ وتھ ہم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَا هُدًى لِبَنِي اسرائیل، سورہ سجدہ آیت نمبر 23 میں پروردگار عالم کہتا ہے حضرت موسیٰ سے ملاقات ہو، اس میں شک نہ کرنا کہ تمہاری ملاقات نہیں ہوگی، ان سے ملاقات ہوگی، پوچھ لینا، بات کر لینا کہ جو ہم نے انہیں کتاب عطا کی ہے وہ کتاب ہدایت والی کتاب ہے، وہ کتاب گائیڈنس والی کتاب ہے۔ آپ معراج لے لیں یا دنیا میں لے لیں، کوئی حیات کا تصور موجود ہے اس دنیا میں، اس زندگی کے علاوہ، اس لائف کے علاوہ کوئی ایک اور لائف ہے جس کی طرف پروردگار عالم ہمارے نبی کو حکم دے رہا ہے۔ چلیے وہ انبیاء کی بات کریں گے، وہ گزشتہ انبیاء کی باتیں تھیں، انبیاء اور رسولوں کی باتیں تھیں، نہیں، جو انبیاء اور رسول نہیں تھے ان کی زندگی کے بارے میں بھی پروردگار عالم نے قرآن مجید میں برزخی حیات کا کانسیپٹ پیش کیا ہے۔ سورہ یاسین میں ہم بار بار پڑھتے ہیں اور صرف ٹرانسلیشن کی حد تک کبھی کبھار توفیق ہو جاتی ہے تو دیکھتے ہیں اور آگے نکل جاتے ہیں، غور نہیں کرتے اس آیہ کریمہ میں کیا پیغام چھپا ہوا ہے۔ سورہ یاسین میں پروردگار عالم نے صاف طور پر اس برزخی زندگی کا، موت کے بعد کی زندگی کا تصور اور کانسیپٹ ہمارے لیے پیش کیا ہے، جہاں پر حبیب نجار کو قتل کیا گیا، مارا گیا جب انہوں نے انبیاء کی طرف بلایا، لوگوں کو نبیوں کے پیغام کی طرف بلایا، کیوں ان کی اتباع نہیں کرتے، کیوں ان کی پیروی نہیں کرتے؟ یہ تو اچھے لوگ ہیں، ان کا کردار دیکھو، ان کا کیریکٹر دیکھو، ان کی زندگی پیور ہے، کوئی زندگی میں جھول نہیں ہے، کھوٹ نہیں ہے، کیوں ان کی پیروی نہیں کرتے؟ جب ان کو مار دیا گیا پروردگار کہتا قیل ادخلوا الجنہ، ہم نے حبیب نجار سے کہا اب جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ کون سی جنت ہے؟ یہ برزخی جنت ہے، قبر والی جنت ہے۔ بعض روایتوں میں ہمارے پاس ہے جب مومن مرتا ہے اسے دفنایا جاتا ہے، ایمان اس کا مضبوط ہے تو پروردگار عالم قبر ہی میں جنت کا ایک دروازہ اس کے لیے کھول دیتا ہے، قبر ہی میں جنت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ جو مومنین ہوتے ہیں نا اندر، کبھی کبھار ہم اوپر سے پانی ڈالتے ہیں تو مومنین جو جنت میں ہوتے ہیں اندر وہ کہیں گے بھی پانی کی نہریں یہاں بہہ رہی ہے، ان کے لیے جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے، جنت کا دروازہ پروردگار عالم کھول دیتا ہے، اس لیے کہ مومن ہے، باغات میں رہیں وہیں سے سلسلہ انعامات کا شروع ہو جاتا ہے۔ حیات ہے، یہ زندگی ہے، تو مردہ کے لیے جنت لے کر کیا کرو گے؟ مردہ کے لیے جنت نہیں ہے، جنت ہے ہی زندگی، زندہ لوگوں کے لیے، تو مرنے والا کیا کرے گا؟ وقیل ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہاں تک بات رکی نہیں ہے، میرے عزیزو غور کیجئے گا، یہ جو لائف کا تصور ہے بڑا خوبصورت ہے۔ حضرت حبیب نجار کہتے ہیں قیل ادخلوا الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، مرنے کے بعد، شہادت کے بعد وہ ایک آرزو کرتے ہیں، تمنا کرتے ہیں کاش میری قوم کو پتہ ہوتا اس شہادت کے بدلے میں پروردگار عالم مجھے کیا عطا کر رہا ہے، کاش میری قوم کو یہ تصور، یہ تمنا، یہ آرزو مردے کی آرزو نہیں ہے، ایک زندہ کی آرزو ہے، ایک زندہ کی تمنا ہے۔ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین یا مکرمین، پروردگار عالم نے مجھے عزت عطا کی ہے، بڑے لوگوں میں میرا شمار ہوا ہے۔ تو مرنے کے بعد بھی انسان تصور کر سکتا ہے من المکرمین، بزرگ لوگوں میں میرا شمار ہوا، میری گنتی آئی ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 27 اور 28۔ جب حبیب نجار کے لیے مقام ہے، میں نتیجہ بھی لینا نہیں چاہتا، تو قدم اور آگے بڑھیں گے۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ حیات کا تصور ہے، پروردگار عالم نے صاف طور پر
شہداء کے لیے قرآن مجید میں کہا ہے تم ان کے موت کے بارے میں کہنا تو دور کی بات، تم سوچ بھی نہیں سکتے، تم گمان بھی نہیں کر سکتے کہ یہ مردہ ہے، جو راہ خدا میں جان دے دیتے ہیں، جو راہ خدا میں اپنی سیکریفائس دیتے ہیں۔ پروردگار عالم کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، وہ اللہ سے رزق پاتے ہیں، وہ زندہ ہیں، موت کا تصور وہاں تم کر ہی نہیں سکتے۔ بل احیاء، وہ زندہ ہیں۔ اب یہ زندہ ہیں یعنی کیا؟ زندہ ہمارے درمیان ہیں تو ہم دیکھ نہیں پا رہے ہیں، تو ایک تصور پیدا ہوتا ہے نہیں اس زندگی کے علاوہ بھی کوئی زندگی ہے جہاں تک ہماری رسائی نہیں ہے۔ وہ زندہ ہے، قرآن کہتا ہے وہ زندہ ہیں، نہ تنہا زندہ ہیں، وہ کنیکٹڈ ہیں ہماری زندگی سے، وہ کنیکٹڈ، اپنا کنیکشن اپنا برقرار رکھے ہوئے اس دنیا سے۔ جو بعد میں آنے والے ہیں ان کو پیغام دیتے ہیں، جو شہید آج مرتا ہے وہ بعد میں آنے والوں کو ایک میسیج دیتا ہے۔ وہ میسیج کیا ہے؟ وہ خوش ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو انعامات عطا کیا ہے، جنت عطا کیا ہے، برزخی جنت، نعمتیں ان کو ملی ہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ خوشحال ہو جاتے ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ، ابھی جو پیچھے آنے والے ہیں، جو فرنٹ لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں، مرنے والے ہیں، ان کے لیے وہ گلیڈ ٹائڈنگز دیتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں، گھبراؤ نہیں، موت سے مت ڈرو، موت سے آدمی مرتا نہیں ہے، موت سے آدمی راہ خدا میں زندہ ہو جاتا ہے، اسے ایک لائف ملتی ہے۔ فرحین یستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، پروردگار کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ میں نے زندگی دی ہے، مجھے زندگی کے بدلے میں کیا چاہیے؟ گھر چاہیے؟ میں نے اپنی لائف کو سیکریفائس کیا، مجھے لائف کے بدلے میں مجھے کیا چاہیے؟ مومن کو کیا چاہیے لائف کے بدلے میں؟ پروردگار تو خود کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، لائف کے بدلے میں لائف ہے۔ پروردگار میں نے لمیٹڈ لائف کو سیکریفائس کیا ہے، مجھے ان لمیٹڈ لائف دے دے، تو دے سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، لائف کے بدلے لائف ہے، پروردگار ان کو عطا کرے گا ایک ایسی زندگی جہاں تک ہمارے ہاتھ نہیں پہنچ سکتے۔ ٹھیک ہے، ایک انبیاء زندہ ہیں، پیغمبر اسلام اس لیے سوال کرنے کے لیے پروردگار کہہ رہا ہے، حضرت موسیٰ سے سوال کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، حبیب نجار کی زندگی ہمارے لیے برزخی زندگی کے لیے نمونہ عمل ہے، شہداء زندہ ہیں، علماء زندہ ہیں، اور جو صدیقین زندہ ہیں۔ ان سب سے بڑا مقام میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، اس آیت کریمہ کو اپنے ایک نعمت کے طور پر، ایک تحفے کے طور پر لیجیے۔ آج کے نماز جمعہ کے خطبے سے سورہ نساء آیت نمبر 69 میں پروردگار کہتا ہے وہ لوگ جو رسول ہیں، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اطاعت کرتے ہیں، ان کا مقام شہیدوں سے بھی بڑا، صدیقین سے بھی بڑا، صالحین سے بھی بڑا ہے۔ ہمارے آخری نبی کا مقام کتنا بڑا ہے؟ وہ شہید سے کم مقام ہے یا شہید سے زیادہ ہے؟ صدیقین سے کم مقام ہے یا صدیقین سے زیادہ ہے؟ سچے لوگ زندہ ہیں، شہداء زندہ ہیں، پرہیزگار لوگ زندہ ہیں، تو ان سے بڑا مقام ہمارے رسول کا ہے اور محمد و آل محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کون سی آیت ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ شہید کا مقام یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ جا کر ملیں گے جو رسول ہیں، ہمارے رسول ہیں، ان کے ساتھ جا کر ملیں گے جن کا مقام بلند ہے۔ علامہ طباطبائی تفسیر میزان میں کہتے ہیں ان کے ساتھ جا کر ملیں گے کا مطلب کیا؟ پھر بھی ان کا مقام ان کا نہیں ہے، شہید کا مقام ہمارے نبی کے مقام کے برابر نہیں ہے۔ ملنے کا مقام یہ کہ وہ بلندی پر ہیں، یہ جا کر ان کے ساتھ جڑ جائیں گے، ان کا مقام الگ ہے، شہیدوں کا مقام الگ ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، جب علماء زندہ رہ سکتے ہیں قرآن کی زبان میں، جب انبیاء جو پیغمبر اسلام سے جن کا مقام کم ہے وہ زندہ رہ سکتے ہیں، جب حضرت موسیٰ جن کا مقام بہت بلند ہے، اولو العزم پیغمبر ہے، پھر بھی ان کا مقام ہمارے نبی کے مقام سے کمتر ہے، وہ زندہ رہ سکتے ہیں، شہداء زندہ رہ سکتے ہیں قرآن کی زبان میں۔ کیا ہمارے آخری نبی کی زندگی کا تصور ہمارے ذہن میں نہیں آتا؟ کیا ان کی برزخی زندگی کا تصور نہیں آتا؟
کیا ان کی ایک ایسی زندگی جو برزخی زندگی سے بھی زیادہ خوبصورت زندگی ہو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا کرنے والا ہے؟ ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آئے گی کہ وہ زندہ ہے۔ تو نتیجہ کیا ہے؟ اگر ہم آخری نبی کو وسیلہ بنا رہے ہیں، اگر ہم محمد و آل محمد کی شفاعت کے قائل ہیں، نہ بعنوان مردہ بلکہ بعنوان زندہ قائل ہیں۔ مشکل ہے گفتگو، ہم یہ نہیں قائل، اس بات کے وسیلے کے قائل نہیں کہ وہ مر چکے ہیں تو ہم ان کو وسیلہ بنا رہے، نہیں، قرآن کی زبان میں وہ زندہ ہیں، بہترین زندگی ان کی، ہم سے بہتر ان کی زندگی موجود ہے، تو ہم ان کو وسیلہ بناتے ہیں تاکہ بارگاہ پروردگار عالم میں ہماری دعاؤں کو لے جائیں۔ اس لیے کہ اللہ تک، یہ کسی عالم دین کا جملہ ہے، اللہ تک ہم پہنچ نہیں سکتے اور اس قابل نہیں ہے کہ اللہ ہم تک آئے، نہ ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں نہ وہ زمین پر آتا ہے، تو کوئی نہ کوئی چاہیے درمیان میں جو ہماری دعاؤں کو لے جائے اور وہاں سے عطاؤں کو لے کر آئے۔ کوئی تو شخصیتیں چاہیے نا درمیان میں جو ہمارا کام کرے۔ تو یہ زندہ ہیں، ان کے پاس حیات ہے، اور ایسی حیات جو بڑی خوبصورت حیات ہے، بڑی خوبصورت زندگی ہے، ہم ان کو وسیلہ بناتے ہیں بعنوان زندہ۔ آپ کہیں گے کہ بھائی شہید زندہ ہوتا ہے، پھر آپ محمد و آل محمد کو کیوں وسیلہ بنا رہے ہیں؟ ہر امام ہمارا شہید ہے، کم سے کم مقام کے قائل نہیں تو کم از کم اتنا قائل ہو جائیں کہ ما منا الا مسموم و مقتول، ہم میں کوئی ایسا نہیں ہے جو طبیعی موت مرا ہو۔ ہمارا ہر امام، شہزادی سے لے کر آخری امام تک بھی روایتیں موجود ہیں، وہ بھی شہید ہوں گے، ان کا مقام بھی شہداء کا ہے، ان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے برزخی زندگی عطا کی۔ یہ خوبصورت تصور ہے، اس تصور کو قرآن کی آیات کے ذیل میں لیجئے گا تو انشاءاللہ ہم محظوظ ہوں گے۔ اور آج کے بعد جب توسل کی بات ہمارے ذہن میں آتی ہے، یہ توسل مردہ عقیدہ نہیں ہے، یہ توسل در حقیقت ایک زندہ عقیدہ ہے، اور اس پر ہمارے علماء نے کام کیا کہ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ اہل بیت کے مقام کو، محمد و آل محمد کی عظمت کو درک کریں اور ہم اپنی دعاؤں کو ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکیں۔ ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم، غافر الذنب قابل التوب وهو الغفور الرحیم، سبحان من سبقت رحمته غضبا وبسط الیدین بالرحمہ۔ خطبہ دوم میں ایک بار پھر میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں، اور یہ بات قرآن مجید میں ثابت ہے کہ جو حق کے راستے پر چلتے ہیں پروردگار عالم ان کا حامی ہوتا ہے، ان کی نصرت کرتا ہے، ان کی سپورٹ کرتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے جو میری راہ میں آگے بڑھتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، ہم ان کو مدد کریں گے، نصرت کریں گے، سپورٹ کریں گے، ان کے نام کو ختم ہونے نہیں دیں گے، ان کے کام کو بھی ختم ہونے نہیں دیں گے۔ 1400 سال پہلے انبیاء ائمہ اطہار علیہ السلام نے محنتیں کی، تلاش کی، کوششیں کی، پروردگار عالم نے ان کی کوششوں کو، ان کے کاموں کو باقی رکھا۔ میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ کربلا کے میدان میں ہمارا کوئی رپورٹر نہیں تھا، کوئی ہمارے واقعات کو لکھنے والا موجود نہیں تھا، کوئی ان چیزوں کو لکھنے والا موجود نہیں تھا جو کربلا میں ہوئی ہیں، لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم میری راہ میں رات کی تاریکی میں بھی کام کرو گے تو میں ان کو دن کے اجالے میں پھیلا دوں گا۔ 1400 سال پہلے کربلا کے اس دشت میں، بیابان میں، ریت پر جو انقلاب برپا کیا امام حسین نے، آج وہ انقلاب ہر گھر کا انقلاب ہو چکا ہے۔ جہاں پر ایک حسین پانی مانگ رہے تھے، ایک گلاس پانی، ایک چلو پانی، ایک ڈراپ پانی کا لوگ دینے کے لیے تیار نہیں تھے، آج دنیا کے گوشے گوشے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آؤ حسین کے نام پر پانی لے کر جاؤ۔
جو پیاسا چلا گیا آج وہ دنیا والوں کو پانی پلا رہا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کوئی لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے پھونکوں سے ان کو چراغ الہی کو، پروردگار عالم کے نور کو بجھا دیں، لیکن وعدہ پروردگار ہے کہ وہ باقی رکھے گا۔ انسان کیا کرتا ہے؟ جب مارنے کی کوشش کرتا ہے، ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، عقیدے کے ذریعے سے، آئیڈیالوجی کے ذریعے سے، تلوار کے ذریعے سے، بندوق کے ذریعے سے، بم بلاسٹ کے ذریعے سے، جب کامیاب نہیں ہوتا ہے تو دوسرا طریقہ اختیار کرتا ہے، گالیاں دینے لگتا ہے، کارٹون بنانے لگتا ہے۔ وہ کارٹون بنانا، گالیاں دینا پتہ ہے کس چیز کی نشانی ہے؟ یہ دشمن کے ہار کی نشانی ہے۔ جب دشمن ہار جاتا ہے نا، تب وہ کچھ ایسے کام کرنے لگتا ہے کہ جو کام کسی انسان کو زیبا نہیں دیتے۔ اسی طرح ہمارے ائمہ اطہار کے راستے پر چل کر ہمارے علماء نے کام کیا۔ جب داعش کی شکست ہوئی، یہ تصور کیا جا رہا تھا، تبھی اس بعض علماء نے کہا تھا، مفکرین نے، کہ یہ شیعوں کے خلاف کام کرنا شروع کریں گے۔ جیسے کہ جب داعش کی شکست ہوئی، آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی مدظ اللہ علی کے ایک فتوے پر ساری دنیا کھڑی ہو گئی۔ صرف عراقی نہیں ہے، ساری دنیا سے، جیسے ان کے ایک نمائندے نے کہا، ساری دنیا سے ہمیں لیٹر آئے ہیں کہ آقا اجازت دیجئے کہ ہم بھی آنا چاہتے ہیں۔ ساری دنیا نے قیام کیا تھا، تبھی پتہ چل گیا تھا کہ دشمن اب سونے والا نہیں ہے۔ اب کارٹونز کے ذریعے سے ان کی شخصیت کو داغدار کرنے کی کوشش، ان کی شخصیت کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش وہ کر رہے ہیں۔ وہ بھول جائیں کہ ان چیزوں سے کسی بھی عالم دین کی شخصیت کو زخم نہیں لگتا ہے، ان پر دھبا نہیں لگتا، اس لیے کہ وعدہ پروردگار ہے، اگر میرے راستوں میں چلو گے تو میں تمہیں بچاؤں گا۔ جتنا دشمن کوشش کرے گا ان کو ختم کرنے کی یا ان کو ڈسریسپیکٹ کرنے کی، پروردگار عالم لوگوں کی نگاہوں میں ان کی عزت کو، ان کے آبرو کو اور بڑھا دے گا، اس لیے کہ وہ اپنے لیے نہیں جی رہے، وہ دین کے لیے زندگی گزار ہے۔ محسن الحکیم آیت اللہ العظمیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف کسی گاؤں میں عراق میں ان کے خلاف نعرے بازی ہوئی، لوگوں نے جلوس نکالے، ان کے خلاف لوگوں نے کہا، تو آپ کے وکیلوں نے آپ کو خبر دی کہ آقا آپ کے خلاف لوگ سلوگن لگا رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، کیا کیا جائے؟ تو آیت اللہ محسن الحکیم نے سر کو جھکایا، جب سر کو اٹھایا تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، انسان ہیں طبیعی طور پر ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے ایک سوال کیا میرے عزیزو، میرے لیے اور آپ کے لیے وہ سوال بہت خوبصورت سوال ہے۔ آیت اللہ محسن الحکیم نے پوچھا، ان کے یہاں دین کیسا ہے؟ کیا وہ نماز پڑھتے ہیں؟ کیا وہ مجلسوں میں آتے ہیں؟ کیا وہ محفلیں کرتے ہیں؟ کہا نماز بھی پڑھتے ہیں، مجلسوں میں بھی آتے ہیں، محفلوں میں بھی جاتے ہیں۔ تو آیت اللہ محسن الحکیم نے کہا، اگر میرے خلاف کہہ رہے ہیں تو کہنے دو، دین کو نقصان نہ پہنچے۔ وہ میرے خلاف کہہ رہے ہیں، کہنے دو، میرے خلاف بات کر رہے ہیں تو بات کرنے دو، دین اگر بچ رہا ہے تو ہزاروں محسن الحکیم اس دین پر قربان ہے۔ اگر کوئی دشمن یہ کام کر رہا ہے، ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں ہم مذمت کرتے ہیں، یہ انسانیت کے خلاف ہے کہ کسی بڑی شخصیت کے خلاف کوئی لکھے، کوئی بولے، انسانیت کے خلاف ہے۔ جس نے اپنی مکمل زندگی دین کی خدمت میں گزاری ہے، وہ پیر نجف جس نے اپنی تسبیح کے دانوں کے سہارے وہ زندگی گزار رہا ہے، اتحاد کے لیے، لوگوں کو بچانے کے لیے کئی دن ایسے گزر جاتے ہیں، وہ سورج نہیں دیکھتے ہیں۔ آسان نہیں، میں جملہ ایسے ہی کہہ گیا، میں سیکیورٹی کی خاطر، حفاظت کی خاطر، دین کے پیغام کو پہنچانے کی خاطر اپنی زندگی کو آدمی قید میں کر لیتا ہے۔ کئی دن ہو جاتے ہیں جو سورج آدمی نہیں دیکھتا ہے، تاکہ لوگوں تک پیغام پہنچے، اتحاد کا پیغام پہنچے، لیکن اس کے خلاف اگر کوئی لکھتا ہے تو ان کی خباثت، ان کی بدتینتی کی ایک نشانی ہے، وہ خود تھوک کر اپنے اوپر گرانے والے ہیں، کسی بھی شخصیت کو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ میرے نوجوانوں سے گزارش ہے، میرے دوستوں سے گزارش ہے، کچھ مذمتی میسیجز بھیجا کریں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم غفلت میں رہیں کہ ہمارے ایک لیڈر، ہمارے ایک رہبر، ہمارے ایک مرجع جو ہمارے باپ ہیں، ان کے خلاف کوئی کہے، کوئی لکھے، کوئی میسیج بھیجے، وہ برداشت کے قابل نہیں ہونا چاہیے۔ کم از کم ہماری طرف سے ان میڈیا والوں کے پاس بھیجنا چاہیے میسیجز کہ ہم اس سے راضی نہیں ہیں۔ اگرچہ سننے میں آیا ہے کہ انہوں نے معذرت کر لی اور اس کارٹون کو نکال دیا شرق اوسط اخبار سے، لیکن پھر بھی بیدار رہیں، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ہوا دی جائے ان چیزوں کا، ہماری ذمہ داری ہے۔ وہ فتویٰ نہیں دیں گے سب کو مار دو میرے خاطر، وہ حکم نہیں دیں گے سب میری سپورٹ میں تم قیام پر سڑکوں پر نکل کر آؤ، لیکن ہماری ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے باپ کی، اپنے لیڈر کی، اپنے مرجع کی عزت اور وقار کا خیال کریں، اور اس کی حمایت میں ہم دعا کریں اور اس کی صحت اور تندرستی کی دعا کریں۔ تم جتنا مظلومین کے خلاف لکھو گے اتنا ہی پروردگار عالم مظلومین کا حامی اور سپورٹر بنے گا۔ جہاں ظلم ختم ہو جاتا ہے وہیں سے
مظلومین کا سفر شروع ہوتا ہے۔ وصلی علی سید المرسلین وشفیع المذنبین نبیا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وعلی امام المسلمین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب۔ وعلى سيدة نساء العالمين وبضعة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله، وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين وقادة المؤمنين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي۔ اللهم صل على مولانا صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام۔ اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من المستشهدين بين يدي، اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفه الذكرى، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، صدق الله العلي العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔